یہ اکثر ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اسی وقت عورت کا انتقال ہو گیا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورت بن جائے تو پھر کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، عورت مر چکی ہے لیکن پیٹ کے اندر بچہ حرکت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کی دائیں جانب سے پیٹ کو کاٹ کر تو پھر بچے کو نکالا جائے۔ اگر پتہ ہے، پکا پتہ ہے کہ بچہ زندہ ہے، تو پھر اس کی دائیں جانب سے پیٹ کو کاٹا جائے گا، پھر بچے کو نکالا جائے گا۔ یہ یہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ لیکن اگر پتہ کہ بچہ مر گیا ہے تو پھر اس کا پیٹ چاک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو ہم اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ وسئلہ مردے کو جب نہلاتے ہیں تو بعض لوگ جب نہلا رہے تو گلوز وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی پہن لینا چاہیے، صابن وغیرہ لگا کے۔ ہاں جی، یہ مردے کو نہلاتے وقت چھینٹیں پڑ جاتی کپڑوں کے اوپر، اور اس کو لوگ بڑا مایوس سمجھتے ہیں، بڑے ہی نجاست والا سمجھتے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ اگر میں نے مثال مردے کو نہلا دیا ہے تو مردے کو نہلانے کے بعد میرے اوپر نہ تو غسل فرض ہو جاتا ہے، نہ غسل واجب ہو جاتا ہے، نہ میرے اوپر نہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ میں جو نا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لوں، صابن سے دھو لوں، اور ڈیٹول ہے تو اس سے صاف کر لوں۔ اتنا ضروری نہیں ہے کہ میں جو نا وہ نہاؤں تو پھر جو نا وہ میں گناہ سے کٹ جاؤں گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ نہلانے والے کے بارے میں بھی بشارت آئی، بخشش کی بشارت آئی کہ جو بندہ نہلائے گا، کسی کو اپنا غسل میت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اگر میت کو غسل دیتے وقت میت کے جسم سے چھینٹیں پڑ بھی گئی کسی کپڑے کے اوپر تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ بندہ تو وہی جو زندہ تھا، تو ویسے کے ویسے حالات اس کے مرنے کے بعد بھی ہوں گے، کوئی ناپاکی والا اس کے اندر کوئی شے نہیں ہے۔ نہلانے کے بعد یہ جو روئی ناک میں ڈالتے ہیں، کان میں، ہاں جی، یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ڈالتے ہوتے کہ مرنے کے بعد ناک جو ہوتا ہے پھول جاتا ہے نا، کان بھی ہوتا ہے پھول جاتا ہے، تو اس لیے کہ کان، ناک سے یا کان سے کوئی خون نہ نکل آئے۔ اکثر یہ مریض جو ہوتے ہیں نا، مریض ان کے ساتھ کرتے ہیں، جو اپنا جن کو پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا پھر اپنا وہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، پھر خون نکلنا شروع کر دیتا ہے، مرنے کے بعد نکلتا رہتا ہے خون، تو اس لیے روئی رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ نجاست نہ نکلے۔ لیکن اگر غسل دینے کے بعد جسم سے نجاست نکل گئی ہے، پخانہ نکل گیا ہے، تو دوبارہ غسل دینے کی عادت نہیں ہے، وہ پہلے والا غسل کافی ہے۔ غسل دے رہا اس کو دوبارہ خود غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کو نہانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پچھلے اتوار میں ہم نے اس کو کیا تھا کہ لوگ اس کو نا بڑا مایوس سمجھ لیتے ہیں، نہ اس کے کپڑے پہننے کی استعمال کی چیزیں بھی کوئی نہیں کرے گا، کتنی کتنی چیزیں گھر میں ہوتی ساری پھینک دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لے کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی ایسی اپنا بات نہیں ملتی کہ مرنے کے بعد مردے کی چیزیں بھی استعمال نہ کی جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی چیزیں استعمال کر بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں، کسی کو دے بھی سکتے ہیں۔ اگر مسجد کے اندر کوئی اس کی چیز استعمال کرنے کے لیے دی ہے، جیسے کپڑے تھے یا لوٹا تھا یا پھر کوئی بھی چیز تھی، تو نیت کر لی جائے کہ میں ان کو دے رہا ہوں، مسجد میں رکھ رہا ہوں، تو اس کا صدقہ جاریہ ان کو پہنچے گا، یہ نیت کرنی چاہیے۔ یہ نیت کی کہ اگر نہیں میں استعمال نہیں کر سکتا، میرے گھر والے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے دے رہا ہوں، تو پھر یہ بات بری ہے، فرمائے اس کا اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں اپنے مردے کی، باپ کی، بہن بھائی کی، جو بھی دنیا سے رخصت ہوا ان کی استعمال کی چیزیں کسی کو دے رہا ہوں، تو اس کا صدقہ جاریہ سالے ثواب ان کو قبر میں پہنچتا رہے گا، تو اب یہ کرنا درست ہے، جائز ہے، کر سکتا ہے۔ موت کی تمنا کرنا کیسا؟ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ حالات سے تنگ آ کر انسان خود اپنی ذات سے پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ مجھے موت دے دے، میں خود خوشی کر لوں، یہ کر دوں، وہ کر لوں۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ مالک مولا جب تک میری زندگی تو نے لکھی ہے تب تک مجھے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ موت کی تمنا کی دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا بندے کا ذہن ہوگا تو اللہ کی ذات ویسا ہی بندے کے ساتھ رہے گی۔ مثال کے طور میرا ذہن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی ذات مجھے بے حساب و کتاب بخش دے گی، قبر کے معاملات انشاءاللہ میرے صحیح رہیں گے، حشر کے معاملات میرے صحیح رہیں گے، اللہ تعالیٰ جب امتحان لے گا تو اس وقت بھی انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے گا. میرا یہ گمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میرے گمان کے مطابق کرے گی. اگر بندے کا ذہن بن گیا کہ نہیں پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا, اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا, شک بڑھ گیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس بندے کے ساتھ ایسا ہی کرے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا توقع رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. انشاءاللہ امید ہے, انشاءاللہ ہم کہہ تو سکتے ہیں نا, ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے. ماں اپنے بیٹے اگر چوٹ لگ جائے تو ماں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو روتا دیکھ نہیں سکتی, تو رب تعالیٰ ہمیں جہنم میں کیسے دیکھے گا. یعنی کہ اب یہ نہیں کہ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی تو ہمیں عذاب دے نہیں سکتا, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ توقع رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرے گی. اور ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اب نہیں اب جہنم میں جانا ہی جانا ہے, یہ بھی نہیں کرنا ہے. خوف اور امید یہ دونوں رکھنے چاہیے انسان کو. کبھی ڈر لیا, جب زیادہ ہی خوف کا غلبہ آ گیا تو پھر کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے نہیں یار 70 ماؤں سے پیار کرنے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب ہے, تو مجھے جہنم میں جہنم کی آگ میں کیسے جو نا سرکتا دیکھ سکتا ہے. تو جب یہ معاملہ ہے تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں یار وہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. یہ دونوں باتوں میں رہنا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات فرمایا کہ اگر آسمان سے ندا آئے, آواز آئے کہ ساری مخلوق جنت میں جائے گی, ایک بندہ جہنم میں جائے گا, تو فرمایا میں ہو سکتا. فرمایا کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, ایک بندہ جنت میں جائے, فرمایا میں ہو سکتا. لیکن دونوں صورتوں کے اندر انسان کو رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بھی لگانی چاہیے. امید بھی دنیا بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اوپر جب نزع کا وقت آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو. یہ بھی کئی بزرگان دین کے ساتھ ہوا ہے کہ جب نزع کا وقت آتا ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مدھوحا وہ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں. وہ ہے نا شعر بھی کہ جب نزع کا وقت آئے تو یا رسول اللہ آپ میرے پاس تشریف فرما ہو. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کے اوپر جب روح نکلتی ہے تو اس کو سب اس کو اللہ کے انبیاء اولیاء رب کی رحمت جنت دوزخ سب کو نظر آ جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفری ہوگی تو انشاءاللہ جتنی مرضی تکلیف ہو جائے جب چہرہ سامنے ہوگا تو پھر انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور کوئی سوال اگر ہو ذہن میں تو آج پروگرام بھی مختصر سا رکھا ہے اس لیے کہ اپنا موسیقی کا بھی ہے. یہ ہے ذہن میں کوئی سوال؟ سب کچھ تو آپ نے بتا دیا. یہ ہوتا ہے نا ذہن میں کوئی سوال ہو جاتا ہے. پچھلے اتوار بھی بابا جی کو ایک سوال ہے کہ میرے ذہن سے نکل کے اگر ہے تو پوچھ لو. یہ تھا میرے خیال سے کہ شیعہ کا نعرہ پڑھنا میرے خیال سے. وہ آپ نے بتا دی. یہ رشتہ داری کی وجہ سے ہوتا یہ کہ اکثر جناب گھروں میں رشتہ داری ہوتی ہے, اس رشتہ داری کے اندر شیعہ بھی ہوتے ہیں, اپنا برادری بھی ہوتی ہیں, تو جانا پڑتا ہے. تو آپ کیا کریں, اس بندے کے اوپر کیا حکم ہے؟ یعنی کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ پکا کٹر شیعہ ہے تو پھر اس کا نماز جو شیعہ آ گیا تھا, ہاں جی شیعہ رشتے دار ہوں, ہاں جی تو جنازے سے گئے تھا تو بھائی صاحب تو چھوٹا تو کھڑوتے ہی تھا جنازے سے, کیونکہ بندے دسیا کہ کوئی جگہ اپنی جگہ نہیں جو آئی انکار ٹوٹ جانا ہے تو سارے پچھاڑ گئے. ہاں جی نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, سارے پچھاڑ اگر کسی پیر دا مرید ہے تو پیر بھی ٹوٹ جائے گا. ادھر وہ سارے پچھاڑ گیا تو لہلا پڑیا انہوں پڑھ جائے تو اپنا معاف کرتا. کفر اسلام کا معاملہ ہے کہ حضرت عبیدہ بن جرن نبی پاک دے صحابی ہے نے, وہ صحابی نے کہ جنہوں حضور نے جنت کی بشارت جنوں نا پتا ہوئے وہ تے علم نہیں, علم سیکھنا فرض ہے. نہیں میں ایک گل کر رہا جو کھیل پہ پڑھ یہ آپ نے پتہ پتا ہی نہیں نہیں ہے. منڈا تو تھوڑی سی عمر کا درجہ جو ہے. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں پنڈی گیا تو میں نے نماز پڑھنی, مجھے نہیں پتا یہ شیعوں کی مسجد عذاب ہی مچے رہی ہے, کیونکہ شیعوں والی نماز شروع ہوئی تو میں ٹھیک سے نکل کے چلا نہیں. اچھا کیا آپ نے. ان کی اذان بھی علیحدہ ہے, اپنی جماعت بھی علیحدہ ہے. قرآن کریم کو بھی اصل قرآن نہیں مانتے,
کہتے ہیں یہ قرآن ہے ہی اور نہیں. انہوں نے نام لایا. وجہ اس کی کیا ہے کہ اصل قرآن نہیں مانتے کہ یہ معاذ اللہ حضرت علی کے علاوہ سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. اور جو قرآن ہے یہ حضرت عثمان غنی، حضرت بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکٹھا کیا ہوا ہے کہ ان صحابہ نے بڑی جد و جہد کوشش کے ساتھ اکٹھا کیا تھا. جب ان سے بغض رکھتے تو کہتے ہیں یہ قرآن ان کا ہے تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور حضرت علی کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس مومن ہیں، باقی سارے کافر ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ان کا جنازہ پڑھے گا تو جنازے کے اندر تو مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اللہ مغفر لحینا ومیتنا، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں کے اندر منع فرما دیا ہے کہ آپ کسی مشرک، کسی کافر کے بارے میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. تو یہ بھی گویا کہ کافر ہی ہیں کہ جن کے یہ عقیدے بن چکے ہیں. پاؤں کے ان کے اوپر دیکھیں گے نا، ان کے پاؤں کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا ہے، حضرت عمر کا نام لکھا ہے، حضرت عثمان غنی کا نام لکھا ہے. واش روموں کی ٹائلوں کے اوپر انہوں نے اپنے معاذ اللہ صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور پھر جب یہ 10 محرم کا دن آتا ہے، 10 محرم والے دن یہ گورے کو لے کے نا، گورے کا جو منہ ہوتا ہے اس کو دیگ کے اندر ڈالتے ہیں، اس کی لالیں اس میں پڑتی ہیں، پھر سارا سال اس کو تبرک سمجھ کے کھاتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو تبرک دیتے ہیں. ایسے سے گندے عقیدے ہیں کہ معاذ اللہ میں آپ کو بتاؤں تو شرم آتی بتاتے ہوئے. تو اتنا کافی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق فرمائے. قبرانا میں جی سیکٹر دے نشان ہی چاہیے کرنا، اینی زمینہ ہوتی ہے نشان ہو رہا ہے. واقعی کئی دن قبر ہر پینڈے قبروں کو پکا بھی کرتے ہیں سوال ہے نہیں وہ تو کچی ہو جائے نہیں محسوس ہوتا پکی کرو، لیکن تو جڑی نا تو کچی. محرم کے دنوں میں اتنا رش ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہر بندہ محرم کے دنوں میں رش ایسے لگتا ہے کہ یہ خرید لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. ایسے دیکھتے تیاریاں لگاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ پورا محلہ نا، پورے محلے میں فردن کہوں گا کہ 10,000 5,000 آپ کو دوں گا تو 10 محرم کو آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. لوگ پیسے دیتے تو نکل جاتے ہیں کالے کپڑے پہن کر. مجھے بتائیں کہ 10 محرم والے دن نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کی جو شہزادیاں تھیں، ساری رات حضرت سیدہ زینب اور اس کے علاوہ آپ کی شہزادیاں ایک خیمے کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی رہی ہیں. حتیٰ کہ جب 10 محرم کا دن آیا نا، جنگ شروع ہوئی ہے تو بیویاں باہر نہیں آئی تھیں، باپ پردہ اندر بیٹھی رہی ہیں. ان ظالموں نے یہ کیا تھا کہ خیموں کو آگ لگائی ہے، خیموں کو آگ لگائی، بیویوں کے پردوں کو کھینچا گیا ہے، پھر بھی آپ باپ پردہ رہی تھی. اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام والے دن تک کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. 5 نمازیں باجماعت ادا ہوتی رہی ہیں. 10 محرم کو جماعت بھی ہوتی رہی، جماعتیں ہوئی ہیں، شہدائے کربلا نے جماعتیں بھی قائم کی ہیں. لیکن یہ لوگ 10 محرم کو پتہ نہیں ہوتا نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی. اگر اتنے ہی ان کے اندر امام حسین کی محبت ہے نا، امام حسین نے سر کٹایا تھا اپنا، یہ بھی سر کٹا دیں. چھوٹے چھوٹے قدم لگانے سے محبت نہیں ہوتی. 10 دن یاد آتا ہے. ہاں 10 دن آگے آتا ہے. سلام نہیں لیتے اور پتہ نہیں کیا کچھ